بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 مارچ بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں 3 اہم لیگی رہنماؤں کی درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی ہے، اور وہ تینوں کی جو اہم ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کا جو آنکھوں دیکھا حوالہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر آج سماعت ہوئی، اور یہ 2 رکنی بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں جسٹس اسجد جوید گھرال صاحب 2 رکنی بینچ تھا، اور یہ کیس ہے، ان کیسز میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کے جو بیسیکلی کیس ہیں تینوں رہنماؤں کے خلاف، جو شہباز شریف ہیں، خواجہ آصف ہیں اور کیپٹن صفدر اور مریم کا اکٹھا کیس ہے۔ وہ ساری ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فیصل رضا بخاری ایڈوکیٹ صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے نیب کو، جو کہ نیب کے سینئر پروسیکیوٹر ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں وہی ہمیشہ کیسز کو کور کرتے ہیں۔ جبکہ امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے شہباز شریف کو، اور کیپٹن صفدر کے لیے جو ہیں وہ کیونکہ یہ بڑے وکلاء ہیں، یہ اویلیبل نہیں تھے، تو علی اشفاق ایڈوکیٹ صاحب تھے، وہ کیپٹن صفدر کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، جبکہ حیدر رسول مرزا صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے خواجہ آصف کو۔ شہباز شریف نے جب ان کی درخواست ضمانت پر سماعت شروع ہوئی، یہ پوسٹ اریسٹ بیل ہے، اور ملزم نے پہلی پلی تو یہ لی اس میں کہ جناب 28 سپٹمبر 2020 سے میں گرفتار ہوں، اور میرے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میرے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صفحہ مثل پہ آپ کو نظر آئے۔ کہا گیا کہ نیب نے بدنیتی پر آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس میرے خلاف بنایا ہے، اور میرے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کی گئی ہیں، حالانکہ منی لانڈرنگ کا الگ مقدمہ میرے خلاف FIA میں درج ہو چکا ہے، اس کے باوجود نیب نے میرے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس بنایا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ حمزہ شہباز سمیت باقی جو میرے بچے ہیں وہ خود کفیل ہیں، وہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، اور ان کے معاملات وہ خود جانتے ہیں۔ میں جو شہباز شریف نے کہا، جو ہمارے بڑے والد تھے میاں شریف، انہوں نے پوتے پوتیوں کو کم عمری میں کاروبار میں شراکت دار بنایا تھا، اور اب اگر بچوں کا کاروبار ہے تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی ان سے لینا دینا نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، اور اپوزیشن لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے، بڑا اہم عہدہ ہے نیشنل اسمبلی میں، اور میں نے وہاں پر ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے اپوزیشن کو، قوم کے مسائل کو، قوم کے معاملات کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن میں یہاں جیل میں بیٹھا ہوں، بڑی زیادتی ہے میرے ساتھ۔ 70 سال کا میں بوڑھا ہوں، اور 70 سال کا بوڑھا کیسے جیل میں جو اپنا ٹائم گزارے یا کیسے جیل کاٹے، یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ ساتھ میں بیمار بھی ہوں، مجھے کینسر بھی ہے، کمر کی تکلیف بھی ہے، پھر کرونا ہو گیا تھا، اب پھر کرونا آ گیا ہے، تو یہ ساری جو شہباز شریف ہے انہوں نے اس معاملے میں ڈیٹیلز دیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو نیب ہے، نیب نے جب مجھ سے جو ریکارڈ مانگا ہے، میں ہر دفعہ نیب کے سامنے پیش ہوا ہوں، نیب کے سامنے میں نے ریکارڈ رکھا ہے، میں کسی بھی حوالے سے نیب سے آگے پیچھے نہیں ہوں۔ میں بیرون ملک گیا تھا اور اپنی مرضی سے بیرون ملک سے واپس آیا ہوں، اب بھی میں ملک نہیں چھوڑوں گا، میں ملک میں ہی رہوں گا، میں بھاگوں گا نہیں، میں کیسز کو فیس کروں گا، میں ٹرائل کو فیس کروں گا، لیکن اس طرح جیل میں رہنا جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ 4 وعدہ معاف گواہ بنائے گئے ہیں نیب کی طرف سے اس کیس میں، اور چاروں وعدہ معاف گواہ نے کہیں ایک نے بھی مجھے نامزد نہیں کیا۔ وہ حمزہ شہباز کی، سلمان شہباز کی یا باقیوں کی بات کرتے ہیں، میری بات نہیں کرتے۔ موجودہ حکومت نے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے نیب انکوائری شروع کی، اور 1988 میں نے سماجی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سیاست شروع کی، اور میں نے سیاست کو ہمیشہ عبادت سمجھ کے کیا، اس وجہ سے مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، اور یہ جو نیب کا ادارہ ہے یہ استعمال ہو رہا ہے صرف اور صرف جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، اور مجھے کیونکہ میں جو موجودہ حکومت ہے ان کی پالیسیز، مہنگائی، کرپشن کے خلاف کھل کر بولتا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا۔ جب یہ سارے آرگومنٹس مکمل ہو گئے شہباز شریف کے وکلاء کے، تو اس پر جو عدالت ہے، عدالت نے، کیونکہ آج نیب کی طرف سے تو پیش نہیں ہونا تھا جب تک نوٹس جاری نہ ہو، آج تو پہلی تاریخ تھی، تو عدالت نے جو ملزم ہے اس کے وکیل کے آرگومنٹ سننے کے بعد جو کیس ہے اس کو 13 اپریل کے لیے فکس کیا ہے۔ 13 اپریل کو چیئرمین نیب DG نیب لاہور سے ریکارڈ طلب کر لیے ہے کیس کا، اور نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور جواب مانگ لیا ہے 13 اپریل کو۔
شہباز شریف کے جو وکلا تھے، جو لیگی وکلا ٹیم تھی، انہوں نے عدالت سے بڑی ریکویسٹ کی کہ جناب اس کو اپریل کے پہلے ہفتے میں رکھا جائے، یہ پوسٹ اریسٹ بیل ہے، ملزم بیمار ہے اور بیماری کے عالم میں اس کے ساتھ وہ اس کا جیل میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، تو برائے مہربانی یہ اپریل کے پہلے ہفتے میں اس کو فکس کیا جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ ہم نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، تو جو روٹین کی ڈیٹ ہوتی ہے بیل میں وہی ڈیٹ ہوگی، اور 13 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے نیب کے جواب کے لیے۔ دوسری طرف خواجہ آصف کا جو کیس تھا، خواجہ آصف کے وکیل حیدر رسول مرزا ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ جب کیس کی سماعت شروع ہوئی، یہ وہی بینچ تھا، سیم بینچ کے پاس، اور یہ بھی ریگولر جو ارجنٹ کاز لسٹ ہے اس میں کیس لگا تھا، کیونکہ یہ فریش کیس تھا خواجہ آصف کا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ میرے خلاف جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس بنایا گیا یہ بالکل غلط ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے۔ میں نے جو میرے پر پہلے انہوں نے ایک الزام لگایا غیر ملکی اقامے کا، غیر ملکی اقامہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجھے جو عثمان ڈار نے نااہل کروایا، میں سپریم کورٹ گیا تو سپریم کورٹ نے میری بات مانی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کو سسپینڈ کر دیا۔ اس کے بعد ڈار نے میرے خلاف پھر چیئرمین نیب کو ایک درخواست دی 2017 میں، اور پہلے مجھے یہ بلاتے رہے نیب والے غیر ملکی اقامہ کیس میں، غیر ملکی اقامہ کیس میں جب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، پھر مجھے پولیٹیکل وکٹمائز کرنے کے لیے انہوں نے جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام پر میرے خلاف ایک جو ریفرنس اور ایک انکوائری ہے وہ شروع کی۔ وہ انکوائری بھی جب اس میں بھی ان کے پاس کچھ نہ ملا، اور میں بارہا نیب کے سامنے پیش ہوا، جب مجھے نیب نے بلایا میں نیب کے سامنے پیش ہوا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب اس میں بھی نیب کے سامنے کچھ نہ آیا تو پھر انہوں نے میرے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس بنایا، اس میں مجھے انہوں نے اسلام آباد سے گرفتار کیا۔ یہ معاملہ پہلے جو نیب اسلام آباد راولپنڈی نیب ہے انہوں نے انکوائری شروع کی تھی، لیکن مجھے پھر بعد میں نیب لاہور نے طلب کیا۔ میں جب نیب لاہور کے پاس گیا تو مجھے پتہ چلا کہ نیب راولپنڈی نے وہ معاملہ ٹرانسفر کر دیا نیب لاہور کو۔ جناب مجھے نیب لاہور نے، کیونکہ نیب لاہور گڑھ بن چکا ہے نون لیگ اور نون لیگی رہنماؤں کے خلاف کارروائیوں کا، اس لیے وہ معاملہ بھی یہاں بھجوا دیا جاتا ہے اور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ میں بزرگ ہوں، میں سینئر رہنما ہوں ایک سیاسی جماعت کا، میں سینئر ممبر آف پارلیمنٹ ہوں نیشنل اسمبلی کا، میں پارلیمانی لیڈر ہوں جو لوور ہاؤس ہے پارلیمنٹ کا، اس میں اپنی جماعت کا۔ یہ ساری کی ساری میرے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پر مجھے ریلیف دیا جائے، اور مجھے گرفتار ہوئے کیونکہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے بعد فزیکل ریمانڈ پر بھی رکھا گیا، جو مجھ سے انہوں نے تفتیش کی، جو ریکارڈ طلب کیا، جو ان کو اس میں ایویڈنس چاہیے تھی، جو ڈاکومنٹس چاہیے تھے، وہ سارے میں نے پرووائڈ کیے۔ اب میری کسٹڈی یا میرا جیل میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک میرے خلاف ریفرنس نہیں فائل ہوا۔ جب میرے خلاف ابھی ریفرنس نہیں فائل ہوا، پھر ریفرنس فائل ہوگا، پھر فرد جرم لگے گا، پھر ٹرائل شروع ہوگا، تو کیا ملزم جب تک ٹرائل مکمل نہ ہو، اگر وہ ٹرائل میں بے گناہ، جو عدالت اس کو بے گناہ ڈکلیئر کر دیتی ہے، تو کیا وہ تب تک یہ انتظار کرتا رہے گا؟ اور انتظار کرتے کرتے اگر وہ بے گناہ ہو جائے تو پھر یہ کون اس کو ریلیف دے گا جو وہ اتنا عرصہ جیل میں بے گناہ جو جیل کاٹے گا؟ تو جناب مجھے ریلیف دیا جائے، جب تک میرا ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک مجھے رہا کیا جائے۔ تو عدالت نے خواجہ آصف کی جو اس میں ریکویسٹ تھی یا استدعا تھی، یہ بھی فریش بیل تھی، اور اس میں بھی پہلی دفعہ کیونکہ ابھی نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے وہ واچ ضرور کر رہے تھے لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے تھے کیونکہ ابھی نوٹس جاری نہیں ہوئے تھے، تو عدالت نے اس کیس میں 14 اپریل کے لیے جو نیب ہے اور چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب لاہور ان سے جواب طلب کر لیا۔ پھر کیپٹن صفدر آج عدالت میں خود پیش ہوئے۔ ان کے خلاف جو کیس ہے وہ بیسیکلی آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس کا، اور اس کی پری اریسٹ بیل ہے۔ آج پہلے کیپٹن صفدر سیشن کورٹ میں بھی پیش ہوئے تھے، وہاں ان کے خلاف گجرانوالہ جلسے میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی کا ایک کیس تھا، بیلیبل اوفینس تھا، اس میں ان کی بیل آج عدالت نے کنفرم کی ہے سیشن کورٹ نے۔ پھر وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے، اور لاہور ہائی کورٹ میں جب ان کے کیس کی سماعت شروع ہوئی تو فیصل رضا بخاری ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے نیب کی طرف سے، کیونکہ یہ اس میں پہلے نوٹس ہو چکا تھا اور اس میں نیب نے آج اپنا جواب جمع کروانا تھا۔ نیب نے عدالت کو بتایا کہ آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کیس میں ہم نے کیپٹن صفدر کو ایک دفعہ طلب کیا ہے، ہم نے ان سے ایویڈنس کلیکٹ کی ہے، کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو ہم نے طلب کیے تھے ریونیو حکام سے، LDA سے، اسی طریقے سے جو باقی مختلف ادارے ہیں، FBR سے بھی ہم نے جو ریکارڈ طلب کیا تھا، اسٹیٹ بینک سے بھی ریکارڈ طلب کیا تھا، کچھ ریکارڈ ہمارے پاس آ گیا ہے، اور کچھ آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں جو آفیشیل ادارے ہیں ان کا ریکارڈ ابھی ہمارے پاس آنا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جب عدالت میں ہم اپنا جواب یا رپورٹ جمع کروائیں تو اس میں ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ عدالت میں ہم مینشن کریں۔
تب جب یہ ساری بات ہوئی تو عدالت نے، کیونکہ نیب کی ایک ویلڈ گراؤنڈ تھی، اور نیب نے کہا کہ جناب اگر ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں تو جو ریکارڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو ڈاکومنٹس آ گئے ہیں وہ آ گئے ہیں، اس پر کیپٹن صفدر کی بیوی، کیپٹن صفدر کے بچوں اور ان کے ماں باپ کے خلاف جو جتنے ڈاکومنٹس تھے وہ ہم نے طلب کیے ہوئے ہیں، اور یہ کچھ دوسرے صوبوں میں بھی ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو آمدن سے زائد اثاثوں کا معاملہ ہے وہاں سے بھی ہم نے ریکارڈ طلب کرنا تھا، تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے تاکہ ہم ڈیٹیل رپورٹ ملزم کے خلاف عدالت میں پیش کر سکیں، اور پھر عدالت اس کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کیا یہ حقدار ہیں ضمانت کے یا نہیں ہیں۔ ساتھ ہی کیونکہ کیپٹن صفدر عدالت میں موجود تھے بطور ملزم، تو وہ بولنا چاہا تو عدالت نے شٹ اپ کال دے دی، اور عدالت نے کہا آپ خاموش رہیں گے، آپ کا وکیل کھڑا ہے، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہائی کورٹ ہے، کوئی سیشن کورٹ نہیں ہے، آپ یہاں خاموش رہیں۔ اور ساتھ ہی جو اشفاق ایڈوکیٹ صاحب تھے، علی اشفاق ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے ساتھ ہی کوہنی ماری کیپٹن صفدر کو کہ آپ پیچھے ہو جائیں، یہاں نہ بولیں، اور علی اشفاق ایڈوکیٹ نے کہا کہ جناب ہماری تو استدعا یہ ہے کہ آج ہماری بحث سنی جائے اور ہمارے ملزم کو ان کی جو ضمانت ہے وہ کنفرم کی جائے، اور انٹرم بیل سے اس کو جو پری اریسٹ بیل ہے وہ کنفرم کی جائے۔ تو عدالت نے کہا جب تک نیب کی طرف سے پورا ریکارڈ نہیں آ جاتا ہم اس کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ عدالت نے 15 اپریل کا ٹائم دیا ہے نیب کو، نیب 15 اپریل تک اپنی ڈیٹیل رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائے گا، سارے ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے گا، اور جو آج فیصل رضا بخاری صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ان کے پاس کافی ریکارڈ آ چکا ہے کیپٹن صفدر کا، اور آپ جس دن یہ 15 اپریل کو رپورٹ جمع ہوگی، اور وہ رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ فیصل رضا بخاری صاحب سے جب ہماری آف دی ریکارڈ بات ہوئی ہے کیس کی ہیئرنگ سے پہلے، انہوں نے یہ بتایا کہ اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں کیپٹن صفدر کے نام، اور یہ چھپا رستم نکلا ہے، یا نواز شریف اور مریم نواز جو کماتے تھے ان کے نام کرواتے گئے، معاملہ جو بھی ہے لیکن وہ سامنے آ جائے گا۔ تو اب کیپٹن صفدر کی 15 اپریل تک جو کیس کی سماعت ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے، ان کی درخواست ضمانت۔ تو یہ تینوں بڑے جو ملزمان ہیں، شہباز شریف کی 13 اپریل، خواجہ آصف کی 14 اپریل، اور جو کیپٹن صفدر ہے اس کی 15 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے کیسز میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔